الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. یہ باب ہے ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کے بارے میں اس وقت جب موسم گرما ہو اس وقت میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے. گویا جس وقت میں سورج میں گرمی کم ہو جائے اس وقت سورج جس وقت اتنا قابل ہو جائے کہ اس کی روشنی میں اس کی تپش میں آدمی قدم رکھ سکے، سر رکھ سکے، ہاتھ رکھ سکے، اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھا کرو. اب ایک جغرافی اعتبار سے زمینی نقشہ الگ ہوتا ہے، یہ کہ تحقیقی اعتبار سے سورج کے اندر گرمی کب بڑھتی ہے، گرمی کب کم ہوتی ہے. آپ بعد الزوال دیکھو، ایک ہے طلوع کے وقت میں سورج گرم ہوتے سب سے زیادہ گرم کب ہوتا ہے؟ جب استوا یعنی سوا نیزے پہ ہو. اب پھر وہاں سے جس وقت ڈھلنا شروع ہو سورج تو گرمی کم ہوتے آخر میں ختم ہو جاتی ہے. تو ایک ہے طلوع، ایک ہے غروب. ان دونوں کے درمیان یہ حصہ کون سا حصہ ہے؟ طلوع اور غروب، ان دونوں کے درمیان کا حصہ. اب اشراق کے بعد چاش کی نماز اس وقت پڑھنے کو کہتے ہیں جس وقت سورج میں گرمی شروع ہو جائے. اس وقت میں چاش کی نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے. اور وہ کب؟ متفقہ طور پر سورج کے طلوع ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد گرمی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس دھوپ کے اندر آدمی زیادہ دیر تک نہیں کھڑا سکتا. اب آپ دیکھیے، سورج طلوع ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد، اگر 2 گھنٹے کے بعد ہی سمجھیے، اگر سورج کے اندر گرمی شروع ہو رہی ہے تو گرمی کم ہوگی کب؟ سورج کے غروب سے 2.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہاں سے انکریز، یہاں پر ڈکریز، اور یہاں سورج کے اندر گرمی شروع ہوتی ہے 2 گھنٹے کے بعد، اور یہاں گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے 2 گھنٹے پہلے. اگر یہ حساب دیکھا جائے، ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو کیا ہوگا؟ مثلین پر سورج کے اندر گرمی کم ہوتی ہے. ہم کہتے بالکل صحیح روایت ہے. آپ چلیے مثل اول پر دیکھیے کتنی گرمی ہوتی ہے، مثل ثانی پر دیکھیے کتنی تبرید ہوتی ہے. یہاں گرمی کم کے بات نہیں چل رہی ہے، ٹھنڈک کی بات چل رہی ہے. ابراد، باب الابراد، ابراد کے معنی کیا؟ ٹھنڈی کرو. اب ٹھنڈی کب شروع ہوتی ہے؟ مثل اول ختم ہونے کے بعد مثل ثانی میں شروع ہوتی ہے.
गोया ज़ोहर की नमाज कब पढ़ने का हुक्म है? मिसले सानी में पढ़ने का हुक्म है। अरबी बात समझ में आ रही नहीं? तो क्या फरमाया, अल इबराद बिज़ोहरी। बे आप हजरात दीगर किताबों में दलाइल वलाइल सुनते रहते हैं, हम दलाइल से हटकर वो बातें सुना रहे हैं जो बातें आपको दलाइल के साथ सुनाई नहीं गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दलाइल तो आपके सामने मौजूद है, क्या है वो क्या रिवायत पेश करते हैं, वो क्या रिवायत पेश करते हैं, वो रिवायत पेश करते हैं, हम दिरायत पेश करते हैं। तो हम लफ्ज़ हदीस पर गौर करते हैं। इबराद ये आकर प्रैक्टिकली आदमी को समझना चाहिए। इसके लिए आप अहादीस में देखेंगे इबराद की, भाई अल्लाह के रसूल ने हुक्म क्या दिया? ठंडी करने को कहा। सूरज ठंडा कब होता है? चलो पूरी दुनिया वालों से पूछ लो, सूरज ठंडा कब होता है? उसी तरतीब पर, जिस तरतीब पर गर्मी शुरू हुई, गर्मी में 3 तरह की, ये कहे सूरज के तुलू के वक्त में उस गर्मी को लेने को कहते हैं सनबात। क्या बोलेंगे? सनबात। सनबात कब होता है? सूरज तुलू होने के 2 घंटे तक लिया जा सकता है सनबात। फिर उसके बाद सन बातिंग का टाइम ख़त्म होकर फिर उससे आगे की गर्मी शुरू होती है, वो भी काबिल बर्दाश्त। वो कब से? सूरज के तुलू होने के 2 घंटे के बाद से लेकर 2 घंटे के बाद तक। जैसे मिसाल के तौर पर 6 बजे तुलू है, 6 से 8 तक ठंडी रोशनी, लाइट, काबिल बर्दाश्त गर्मी रहती है। उसमें आकर जिल्द वगैरह जलेंगे नहीं, जिसमें जिल्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिल्द काला नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं? उसके बाद जो गर्मी होती है 9, 10, 11 तक, 9, 10, 9 से 8, 8 से लेकर 9, 10, 10:30 रख लीजिए, ठीक है। ये वो गर्मी होती है, ये भी काबिल बर्दाश्त है। लेकिन ये गर्मी पसीना आवर गर्मी तो है, लेकिन जिल्द को सोज करने वाला, जलाने वाला और जिल्द को काला करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो गर्मी शुरू होती है वो कौन सी? 10:30, 11 से लेकर 10:30, 11 से लेकर आप अब देख लीजिए 11, 12, 12:30 में ज़वाल, 11, 12, 12:30 में ज़वाल। और ज़वाल के बाद क्या हो रहा है? ज़वाल के बाद ये 2, 3, ये 3 पर मिसले अव्वल ख़त्म, ठीक है। 3, 3:30 पर रख लीजिए मिसले अव्वल। तो ये गर्मी ज़रा उसमें तेज़ी रहती है, सोजिश रहती है, जलन रहती है, जिल्द जलने का मुकम्मल इम्कान रहता है। इसीलिए लोग क्रीम लगाते हैं, सनलाइट क्रीम्स। वो सनलाइट क्रीम्स जो लगाते हैं वो कब लगाते हैं? सुबह को मॉर्निंग में सनबात करने वाले लगाते हैं क्या? वो जो लगाते हैं वो जो 10:30, 11 बजे की गर्मी के बाद से लेकर 3:15, 3:30 की गर्मी के अंदर काम करते हैं। उसके बाद ढलती हुई गर्मी का फ्लोप शुरू हो जाता है। फ्लोप, जब फ्लोप शुरू होता है गोया ये तबरीद और हर इन दोनों के दरमियान का मामला होता है, गर्म और ठंडे के दरमियान का मामला। अब अल्लाह के रसूल समझूंगा अबरिदु बिज़ोहर से मुराद 3:30 पर नमाज पढ़ो या 10:03 नमाज पढ़ो। क्या करो? 10:03 क्या करो? नमाज पढ़ो। ये हो गया अबरिदु बिज़ोहरी। बात समझ में नहीं आ रही? अब रही बात, अबरिदु बिज़ोहर हो गया, क्या हो गया? अरे भाई ये ढलने की जो बात आ गई। अब जो आपने हुक्म दिया, ये हर क्यों कहा? इसलिए कि गर्मी में दिन बड़ा होता है, गर्मी में दिन बड़ा होता है। सूरज गुरूब हो रहा है तब, तुलू हो रहा है तब, ये हो गया मामला। बात समझ में आ रही नहीं जी? अबरिदु का ताल्लुक अल्फाज से नहीं, यानी अल्फाज लफ्ज़ की दलील लफ्ज़ से लाओ, लफ्ज़ से नहीं। अबरिदु का जो ताल्लुक़ है ये मौसम से है, तजुर्बे से है। अब बैठकर आप देखेंगे गर्मी हो रही है तो इसका मतलब ये हर है, मिन फैहि जहन्नम है।
اب فی ہے جہنم جب ختم ہو جائے، تبرید جب شروع ہو، وہ کب شروع ہوتا ہے؟ فی اول سے. فی ایک ہے ذل، ایک ہے فی. فی کسے کہتے ہیں؟ سورج کے ڈھلتے وقت، سورج کے ڈھلتے وقت کے سائے کو فی کہتے ہیں، عام سائے کو ذل کہتے ہیں. عام سائے کو ذل کہتے ہیں، سورج کے ڈھلتے وقت کے سائے کو فی کہتے ہیں. اور یہاں جو من فی ہے جہنم وہ الگ سانس، وہ اس کا جو مطلب کیا ہے؟ یعنی جہنم جس وقت سانس لے. ایک ہے 6 مہینے جہنم سانس لیتی ہے، 6 مہینے جہنم سانس چھوڑتی ہے. اب سانس لینے کا زمانہ بارش ہو رہے، ٹھنڈی کا زمانہ، سانس چھوڑنے کا زمانہ گرمی کا زمانہ، یہ ہے سانس لینا اور چھوڑنا. اب کیا کہا حضور نے؟ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ونافع مولا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد اللہ بن عمر انہما حدثاه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. ایک روایت میں کیا ہے؟ اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر. فابردوا، ارے بھائی جب گرمی تیز ہو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو. گرمی کے موسم میں ظہر کا جو ٹائم ہے مسنون ٹائم 2:30-3 بجے رکھنا سو. ہمارے یہاں ہر موسم میں 1:30 بجے، ہر موسم میں. اچھی چیز کیا وہ افضل گفضل سب کیا سمجھتی اس نہیں. ہر موسم میں 1:30، ہر موسم میں 8:30. عصر ایک بیچاری آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے سو. فجر 1، عصر 1، بقیہ ظہر عشاء پرماننٹ ٹائم. اللہ کے رسول علیہ السلام گرمی کے موسم میں گرم گرم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دیکھو وضو کرنے کے بعد، خیر یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر جگہوں پر وہاں وضو کرنے کے بعد زمین پر چل کر آنا پڑتا. ایسی زمین جو زمین بالکل تیز دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گئی ہے، پاؤں رکھنے نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا؟ ابردو، جب تک زمین ٹھنڈی نہ ہو ظہر مت پڑھو. حر سے مراد کیا؟ حرارت، گرمی. اب گرم ہے کیا بھئی؟ ہاؤ گرم ہے، اب کیا نہیں پاؤں رکھ سکتے، آرام سے چل سکتی. شو پہننے چلنے کی، چپل پہننے چلنے کی بات نہیں ہے یہاں. چپل پہننے چلنے کی بات ہے اس کیا؟ کون سی بات ہے سو؟ بغیر خالی پیر چل کو پاؤں رکھنے ہو رہا ہے کیا بھئی؟ ہو رہا کو تو ظہر کی نماز پڑھو، نہیں ہو رہا کو تو پڑھو نہ کو. ابریدو یہ فرمایا آپ نے کر. فرمایا فإن شدت الحر من فیح جہنم. وہ فی ہے، یہ فی ہے، فیح وہ فی ہے. فی کے معنی ڈھلتا ہوا سایہ، اور یہ فی سانس. آگے کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا انتظر موزن صاحب کو جلدی خانق جانا نا. حضرت جی میت کو غسل کرنے جانا، اذان دے دیں گے حضرت، اذان دے دیں گے حضرت. آپ نے فرمایا بھائی جی ابرید ٹھنڈی کرو جی. حضرت جی 2 بج گئی، اذان دے لو. ابرید حضرت جی 2:30 بج گئی، اذان دے لو. انتظر، میرے حکم کا انتظار کرو بھائی. یہ بولے حضور دیکھو مولانا صاحب جلدی اذان دے لوں کیا. حضرت کیا بولے؟ ٹھنڈی کرو جی. فرمایا شدت الحر من فیہ جہنم. ارے یہ جہنم کی سانس ہے، جہنم کی سانس میں نماز پڑھو گے؟ یہ عرب میں بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہے، 0. مدینہ منورہ میں جو نماز
مدینہ ہو یا مکہ ہو بھائی، جس وقت نماز پڑھاتی ظہر کی نماز، اللہ اکبر، عین سورج سوا نیزے پر ظہر کی نماز پڑھاتی. دیکھو ہمیں تو سورج ڈھلا، چلو بھائی 12:15 بجے، ہمیں 1:30 بجے نماز پڑھ رہی، یہ الگ، یہ تو چھوڑو، غنیمت یہ ہے. وہاں 12:15 پر اذان، 12:25 کو نماز. جمعہ بھی، جمعہ اور 5 منٹ، زوال سے 5 منٹ پہلے اذان ہو جاتی. وہ روایت آئے گی، اس وقت میں تفصیلات بتاؤں گا. آپ صحابہ کے زمانے میں پہلی اذان جو جلدی دی جاتی تھی، وہ پہلی اذان جمعے کے جمع ہونے کے لیے ہوتی تھی. دوسری اذان نہیں. اور انہوں جو پہلی اذان دیتی، وہ پہلی اذان کے بعد فوراً جو دوسری اذان شروع ہو جاتی، 5 منٹ کے فاصلے پر فوراً خطبہ شروع، نماز. گویا پہلی اذان تمہیں صفحے بیٹھ کو سننا ورنہ جگہ نہیں ملتی. اور اتنی گرمی، اتنی گرمی، اتنی گرمی، اللہ کی پناہ، اتنی گرمی میں لوگ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. بعض لوگ تو بیچارے کمزور لوگ بے ہوش ہو جاتی، جب تک بیٹھے رہنا. کب سے بیٹھتے ہیں؟ 11 بجے سے حرم میں جگہ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں سڑکوں پر. 11 بجے سے بیٹھنے والے بیٹھتے 12 بجے اذان شروع ہوتی ہے. 1 گھنٹہ، کوئی 10 بجے آ جاتے ہیں، کوئی 8 بجے آ کر بیٹھے رہتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا ایک عجیب وضو. کیا وضو؟ آرام سے سویا ٹیک لگا لے کر، خراٹے بھی مارا 3-4 گھنٹے. چھتری اس کے عجیب کرسی میں چھتری ہے، چھتری میں فین ہے. چھتری میں کیا ہے؟ فین. سو گیا آرام سے، دبلے پتلے آدمی. اب سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنے کی جا کر آئے تک کم از کم 1 گھنٹہ لگتا. کرے کیا؟ اسپرے اٹھائے، پین اٹھا کر اسپرے مارے ہاتھ کو، چہرے کو، پیر کو، بس یہاں وضو ہو گیا. 1 قطرہ پانی ٹپکیا بھی نہیں، کیا بھی ہوا نہیں. اسپرے مار لیا، وضو ہو گیا، نماز پڑھ رہا آرام سے. اب کیا کہیں اس کو؟ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ماننے کی صفت رہے تو کچھ اور بات ہوتی. اب حضور کی نیند پر تشبیہ دیتے ہیں، تنام عینای ولا ینام قلبی. تو اب یہاں دیکھنے کی بات یہ، آپ نے فرمایا انتظار کر. شدت الحر من فیہ جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتی رأینا فیء التلول یا فیء التلول. یہ ہے فیء آ گیا نہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ڈھلتے ہوئے سائے کو، ڈھلتے ہوئے سائے کو. کہاں دیکھا؟ فرماتے یہ جو طلول ہے، طلول کا معنی کیا ہے؟ طلول کے بارے میں بعض احباب یہ فرماتے ہیں، یہ جو طلول ہے یہ حقیقت میں یہ اشیاء کو کہا جاتا ہے. یہ وہ کون سی چیز؟ چھت، جو بالو کے گڈے کو طلول کہتے ہیں. بالو کا گڈا یا بالو کی پہاڑی، بالو کا اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھئی جو ریتیلی ڈھیر. طلول کے معنی ریتیلی ڈھیر. کیا مطلب؟ مثال طور پر ایک ریت کا ایک ڈھیر ہو گیا، اور ریت کا ڈھیر تو آپ جانتے ہیں جیسے مثال طور پر کھٹورے کی طرح. کس کی طرح؟ اب کھٹورا یوں ہے. اب کھٹورے کا سایہ کب پڑے گا؟ میں نے آپ کو کل مثال دی تھی نہیں؟ کیا دی تھی؟ ارے بھائی کل میں نے کیا دی تھی؟
کیا رکھ کر؟ جی جی ابھی بھی دیں گے ہم. پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کھٹورے کے سلسلے میں کتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا بھائی؟ یہ کھٹورے میں جو مسئلہ حل ہو رہا ہے کوئی معمولی مسئلہ حل ہو رہا ہے. اب دیکھیے یہاں سے سورج ڈھلنا شروع ہوا. اب سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں جس وقت آپ روشنی ڈالو گے، کیا ڈالو گے؟ روشنی ڈالو گے. اب روشنی کا آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے روشنی پڑ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اب یہاں سے روشنی یا سوا نیزے پہ آ گیا. ٹھیک ہے بھائی؟ اب سوا نیزے سے یہ جھکنا شروع ہو رہا ہے. کیا ہونا شروع ہو رہا ہے؟ جب جھکنا شروع ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کتنا جھکنے کے بعد فیء الطلول شروع ہوا. یہاں ہے نہیں، یہاں سے دیکھیے اتنا جھکنا شروع ہوا. اب فیء الطلول یہاں آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں، اور یہ غروب ہے. یہاں آنے کے بعد فیء الطلول یہ دیکھ رہے ہیں جتنا سایہ تھا اتنا سایہ پڑ رہا ہے. تو یہ جو طلول ہے یہ کہا انہوں نے، یہ ڈھیر ہم نے دیکھا، ڈھیر کا سایہ. اور یہ جو ڈھیر کا سایہ پڑتا ہے یہ ڈھیر اونچائی میں نہیں ہوتا، یوں جمع ہوا رہتا ہے ڈھیر. وہ آنے کے لیے یہ تو بہرحال یہ ہے وہ یوں رہے گا، یوں. اس کا سایہ بڑا دیر سے پڑتا ہے. یہ تو ذرا سا یوں ہے لیکن اس کا وہ رہے گا یوں. اس کا سایہ بہت دیر سے پڑتا ہے. اس کو یہاں حدیث پاک میں بتایا گیا. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وبه قال حدثنا شعبة عن المهاجر عن أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء الطلول. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنسفين، نسف في الشتاء نفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر جہنم نے شکایت کی. فرمایا یا ربی اکل بعضی بعضا، اے پروردگار میرا بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا. اتنا گرم خود میں مٹی جا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا اچھا ایک کام کرو، چلو تمہیں اس بات کی ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سانس لے سکتی ہو اور ایک مرتبہ سانس چھوڑ سکتی ہو. فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. ایک ہے سانس لینا، ایک ہے سانس چھوڑنا. سانس لیتے وقت وہ بالکل موسم کیسا ہو جاتا ہے؟ سرد کا موسم. سانس چھوڑتے وقت بالکل گرم موسم ہو جاتا ہے. فرمایا وَهُوَ اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر. فرمایا یہ وہی ہے جو تم محسوس کرتے ہو گرمی اور جو کچھ محسوس کرتے ہو تم سردی، وہ سب کے سب کس کی طرف سے ہیں؟ جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. فرماتے ہیں اس میں
آپ ظہر کی نماز ٹھنڈی کیجئے، یہ جہنم کی ایک سانس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے معاملہ۔ پھر کہتے ہیں حضرت سفیان، ارے بھئی یہ جو روایت ہے، یہ روایت میں حفص ابن غیاث نے بھی متابعت کی ہے۔ سفیان نے متابعت کی حفص ابن غیاث کی، اور یحییٰ اور ابو عوانہ یہ اعمش سے نقل کرتے ہیں، گویا کہ یہاں سند ہا ہے، یعنی تحویل والی سند ہے۔ جی باب الإبريد بالظهر في السفر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء الطلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيء جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتميل. جی یہ بھی بس ابراد بالظہر سفر میں بھی ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی سفر میں بھی گرمی کے موسم میں جلدی پڑھنا مسنون نہیں ہے، ٹھنڈی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت على الجنة والنار آنفا من عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. یہ باب ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر پڑھ لیا کرتے تھے جب آدھا دن ہو جایا کرتا تھا، نصف النہار۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے ائمہ ثلاثہ کی بات کو مد نظر رکھ کر کہ ظہر کی نماز میں ٹھنڈی کر کے پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ گرمی میں بھی پڑھنے کا ثبوت ہے۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گرمی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی، خود کا عمل ہے، آپ جلدی بھی نماز ادا کیے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ ہمارا یہ جواب ہے جناب، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے قول۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو قول پر عمل کرنے کا حکم زیادہ دیا ہے بمقابل عمل کے، اس لیے کہ عمل جو ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بیان جواز کے لیے نماز پڑھ کے بتایا ہو، آپ نے جو حکم دیا وہ کیا تھا؟ آپ نے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ تم ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ پتہ چلا یہ کہ ہے منشأ رسول، یہ کہ ہے اجازت رسول۔ منشأ رسول افضل ہے، اجازت رسول کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی۔ اگر کوئی گرمی میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتا ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا نماز نہیں ہوئی، لیکن بہتر، افضل، اعلیٰ، محبوب، مطلوب، مقصود نماز اس نماز کو کہا جائے گا جو نماز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ظہر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا،
اتنا تاخیر کرنا جس میں سورج کی گرمی کم ہو جائے، اسے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت ایک ہے، آپ کا عمل ایک ہے، آپ نے امت کو جو عطا کیا وہ علماء کہتے ہیں امت کو جو عطا کیا وہ زیادہ قابل قبول ہے اور وہی قابل عمل ہے بمقابل اس کے جس کا آپ نے عمل کیا۔ جیسے اس کی تفصیلات آپ کو وہ تنعیم سے احرام باندھنے کے سلسلے میں عرض کیا ہوں۔ جی روایت دیکھیے، آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے باہر۔ کب نکلے؟ حین زاغت الشمس، جب سورج ڈھلا، اور نکلتے ہی فوراً آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، ممبر پر کھڑے ہوئے علامات قیامت کو ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ فرمایا جو قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، فرمایا جو کوئی قیامت کے سلسلے میں مجھ سے معلوم کرنا چاہتا ہے وہ معلوم کرے۔ فرمایا فلا عن شیء فلا تسألونی عن شیء، فرمایا تم مجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں ہرگز سوال مت کرو الا اخبرتکم ما دمت من مقام ھذا، فرمایا الا یہ ایسی چیز کا سوال مت کرو جس کا میں آپ لوگوں کو خبر دے چکا ہوں، جب تک میں یہاں کھڑا رہوں سوال کر لو۔ تو لوگوں کے درمیان رونے کی آواز بلند ہوئی۔ فرماتے ہیں اکثر ان یقول سلونی، اکثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا والد حذافہ ہے۔ فرمایا اکثر ان یقول سلونی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی معلوم کر لو جو کچھ معلوم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فبرک عمر علی رکبتیہ، دو زانو بیٹھ گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، فسکت، آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر عرض کرنے لگے عرضت علی الجنت والنار آنفا، جنت اور جہنم میرے سامنے پیش کیے گئے، آنفا پیش کیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کہاں فی عرضی ھذا الحائط، فرمایا اس دیوار کے اس باغ کے بالکل کنارے پر مجھے وہ چیزیں دکھائی دیں۔ فلم ارى کالخیر والشر، فرماتے ہیں میں اس میں خیر و شر کی طرح کچھ چیزیں، خیر و شر، فلم ارى کالخیر والشر، میں یہ نہیں خیال کرتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خیر و شر جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ اے ما بصرت ھذا الخیر الذی هو الجنہ وھذا الشر الذی هو النار، فرماتے ہیں یعنی گویا میں خیر کے معاملے میں جنت سے بڑھ کر خیر کی جگہ نہیں دیکھی، جہنم سے بڑھ کر شر کی جگہ نہیں دیکھی، یہ بولنا مقصود ہے۔ جی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل، وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام
جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک آپس کے ساتھیوں کو پہچان لیا کرتا تھا. اور فجر میں 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی. ظہر کی نماز پڑھتے جب سورج ڈھلتا. عصر کی نماز پڑھتے ہم میں سے کوئی مدینے کے کنارے جا کر واپس آ جاتا. اور اگر اور مغرب کی نماز آپ اس وقت پڑھتے. اچھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم میں سے کوئی مدینے کے کنارے یعنی مدینے کے بالکل بارڈر پر جا کر آرام سے واپس آ جاتا اور سورج اس وقت رہتا. والشمس حیہ فرماتے میں بھول گیا ہوں مغرب کے سلسلے میں انہوں نے کیا فرمایا. پھر کہنے لگے قال لا یبالی بتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر کی جائے. عشاء کی نماز تاخیر کی جائے آخری تہائی رات تک. آخری تہائی رات تک یعنی عشاء کی نماز، کل ہی تذکرہ ہوا عشاء کی نماز کا. تو عشاء کی نماز کب تک پڑھنے کی اجازت ہے؟ تہجد کے ٹائم تک. 1:30 بجے کو نماز پڑھنا یہ افضل نماز ہے. تو اس کو آپ نے کیا فرمایا؟ والعشاء، عشاء کب تک پڑھے؟ بتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، لیتے ہوئے چل جاؤ کہاں تک؟ آخری. یہ پھر کہا آپ نے عربی نہیں تو کم از کم آدھی رات لے جاؤ. فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شعبہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد ملاقات کی ایک مرتبہ. میں نے کہا کیا بھئی یہ نصف لیل ہے یا ثلث اللیل ہے؟ کیا کہا آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا نہیں ثلث اللیل کہا، نصف اللیل نہیں ثلث اللیل کہا. یہ بات انہوں نے وضاحت کے ساتھ فرما کر اس اختلاف کا خاتمہ کر دیا جو اختلاف اوقات و صلات کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان چل رہا تھا، اس کا آپ نے خاتمہ کر دیا. جی آخری جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہم نے نماز ادا فرمائی. کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر، جب ظہر کی نماز ہم نے ادا کی تو ہم سجدہ کرتے تھے اپنے کپڑوں پر. گرمی کی شدت اتنی ہوتی تھی اپنے رومال یا اپنے آستین وغیرہ رکھ کر سجدہ کرتے تھے. ہو سکتا ہے یہ تمام روایتیں اس وقت کی ہیں جس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہ بھئی نماز آپ ادا کر لیجئے اول وقت میں. اقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ الصلاۃ علی وقتها، اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے. تب آپ اول وقت میں جو پڑھتے تھے تب کی روایتیں ہیں. پھر آپ کو جب اطلاع دی گئی من فیہ جہنم، آپ نے فرمایا بھئی اب ٹھنڈی کر کے نماز پڑھو. تو ہمیشہ اس بات کا جو نظام اسلام میں موجود ہے وہ ابتدا میں اول وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا نہیں آپ ذرا تاخیر کر کے پڑھیے. جی باب تاخير الظهر الى العصر وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في ليله مطيره قال عسى. اب یہاں ظہر کی نماز عصر تک تاخیر کرنے کا بیان. امام بخاری بحیثیت امین ہونے کے علمی خیانت کیے بغیر آپ نے چند چیزوں کو ظاہر فرما دیا چہ جائے اپنے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس میں یہ بھی ایک روایت ہے. آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 7 و 8 آپ نے 7 اور 8 رکعتیں نماز آپ نے ادا فرمائی.
یہ جو بات بتائی گئی کہ 7 یا 8 یہ آ کر رکعتوں کے سلسلے میں بات بتائی جا رہی ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب ان النبی صلی بالمدینة 7 و8 ظہر والعصر والمغرب والعشاء. ظہر والعصر یہ ہو گیا کون سا؟ عربی آپ نے جو نماز ادا فرمائی وہ یا تو یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اب پھر حضرت ایوب فرماتے ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، یہ جو آپ نے نماز ادا فرمائی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی رات میں آپ نے ادا کی ہوگی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، یعنی عنوان تو قائم کیا تاخیر الظہر الی العصر کے بارے میں، بڑی امانتداری سے عنوان قائم کیے، بے ظہر سے لے کر عصر تک تاخیر نماز پڑھنے کا بیان. لیکن یہاں روایت کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے مدینے میں 7 و 8 7-8 پڑھی، یعنی یہ کیا لف و نشر مرتب ہے یہ حقیقت میں. 7 یہ کون سا ہے؟ ظہر عصر یہ 8 ہے، مغرب عشاء یہ 7 ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی 7 کس کے اعتبار سے؟ مغرب عشاء کے اعتبار سے. 8 یہ ظہر اور عصر کے اعتبار سے. ظہر اور عصر دیکھو لف و نشر مرتب، پہلے آپ نے ظہر عصر کو موڑا، یعنی 7 کہا ظہر عصر، پھر کہا 8 عصر یعنی 7 کہا مغرب عشاء ہو گیا، 8 کہا ظہر عصر، یعنی یہ بھی مغرب ظہر عصر. ٹھیک، آپ پھر اس کو یہ سب ایسا کھولے 7 8 پھر آپ نے ایسا کھولا تو کیا ہوا 7 بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ارے بھئی یہ 7 ہے اور یہ 8 ہے، ہو گیا. آپ نے پھر ایسا کھولا تو کیا ہوا 8 اور یہ 7. تو اب 8 اور 7 کیسے؟ یہ ہو گیا ظہر اور عصر، پھر یہ ہو گیا مغرب اور عشاء. تو لف و نشر مرتب، لف ایسا نشر ایسا، اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں. جی باب وقت العصر وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. یہاں عصر کی نماز کا وقت میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا کہ ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت جو ہوگا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہوگا اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. مثل اول کے قائل یہ کہتے ہیں مثل اول پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہے اور مثل ثانی پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ مثل ثانی پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہے اور مثل ثانی کے ختم پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہے. یہی تو ہے. اب یہ جو وقت بیان کیا گیا ہے یہ وقت متعین اوقات ہیں. کیا اوقات ہیں؟ متعین. تو گویا میں نے بتایا تھا اول اور آخری وقت میں اختلاف نہیں، درمیانی وقت میں اختلاف. آیا ان اوقات میں ظہر مثل ثانی میں ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں احناف ہے اور وہ کہتے نہیں یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. بس اس میں اختلاف، نہ پیچھے وقت کے عصر کی نماز کا وقت ہونے میں کوئی اختلاف ہے، نہ اگلا وقت ظہر کی نماز کا وقت ہونے میں کوئی اختلاف ہے.
اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور اس وقت میں لم تخرج من حجرتها، ان کے حجرے سے ابھی سورج نکلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کے حجرے میں سورج کی روشنی ہوتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، اور جب چھوٹی دیوار ہوتی ہے تو یہ جو سورج ہے، سورج ڈھلنے کے باوجود بھی حجرے کے اندر روشنی پڑتی ہے، یعنی مثل ثانی کے بعد بھی سورج کی روشنی گھر میں پڑتی ہے۔ تو ہمارا یوں کہنا ہے تو دیوار کے سائز کے اعتبار سے سورج کے عروج و زوال کا نظام بنائیں گے۔ اب دیکھیے دیوار کا سائز، دیوار کی سائز اگر چھوٹی ہے تو نیچے آنے تک بھی روشنی رہے گی، دیوار کی سائز اگر بڑی ہے یہاں آتے ہی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب لا محالہ دیواریں حضرت عائشہ کے گھر کی کتنی تھیں؟ وہ اتنی چھوٹی تھی جتنے میں سرکار اگر مسجد میں بیٹھتے آرام سے آپ کا سر اندر دیوانی کھڑکی تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سورج کی روشنی مثل ثانی کے بعد بھی گھر کے اندر موجود تھی۔ تو مثل ثانی پر آپ نے وہ جو اشارہ فرما رہی ہیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد. قال أبو عبد الله وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدخل الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وقال يستحب أن يؤخر في العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وبه قال یہ جو روایات ہیں یہ روایتوں میں تو یہ ہے یصلی صلاۃ العصر والشمس طالعۃ فی حجرتی لم یظہر الفیء بعد، اس کے بعد گویا فی جو میں نے کہا ڈھلتا ہوا سایہ وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ اس کے بعد سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو پتہ چلا یہ مثل ثانی کے بعد جس وقت سورج نیچے اترتا ہوا آتا ہے تو چھوٹی دیوار کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا جو جائزہ ہے تجزیہ وہ یہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو فرمایا جواب میں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ان کے والد صاحب نے یہ بتایا کہ ظہر کی نماز آپ پڑھتے تھے جس کو ہم لوگ اولا کہتے ہیں، یعنی پتہ چلا کہ پرانے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام ہر نماز کا الگ الگ ہوتا تھا۔ کسی صحابہ کے حلقے میں ظہر کی نماز کو اولا کہتے تھے، یعنی تو حجیر کہتے تھے، حجیر کہا جاتا تھا۔ ظہر کی نماز کا نام تو یہ بعد میں پڑا ہے۔ فرماتے ہیں جس وقت سورج زائل ہونے لگتا ہے اس وقت میں ظہر پڑھتے تھے، جب عصر کی نماز اس کے بعد یعنی زائل ہو جانے کے بعد پڑھتے تھے۔ پھر عصر پڑھ کر کوئی ہم میں سے کوئی جاتا مدینے کے کنارے اور جا کر واپس آتا، اب بھی سورج روشن رہتا، تو اس کا مطلب اچھا مدینہ کتنا دور تھا؟ ارے بھئی مدینہ کتنا بڑا تھا؟ زیادہ سے زیادہ مدینہ 5 کلومیٹر بس،
زیادہ زیادہ کتنا کلومیٹر؟ 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر ایک آدمی پیدل جائے, پیدل آئے, کتنا وقت لگتا ہے؟ ارے اندازہ لگا لیجئے. پیدل جانے آنے میں زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر 1 گھنٹہ لگے گا. ٹھیک ہے بھائی, 1 گھنٹہ جانے 1 گھنٹہ آنے 2 گھنٹے لگے مثلاً بول رہا ہوں میں, تب بھی آپ واپس آ جا سکتے تھے. تو عصر کی نماز پڑھ کر ہم میں سے کوئی پیدل جائے 5 کلومیٹر, پیدل آ جائے, آ سکتے نہیں آ سکتے؟ آرام سے آ سکتے ہیں. بس وہ بات بتانا چاہتے ہیں. اگر سواری میں گئے تو اور جلدی ہو جا سکتا ہے. یہ آپ نے فرمایا. پھر کہا میں بھول گیا ہوں مغرب کے سلسلے میں آپ نے کیا فرمایا. میرا خیال ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز تاخیر فرمائی, جس کو ہم لوگ عتمہ کہتے ہیں, یعنی عشاء کا نام عتمہ ہوتا تھا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے, ناپسند فرماتے تھے, اور اس کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے. اور کان ینتفیل من صلاۃ الغداۃ حین یعرف الرجل جلیسہ. آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس وقت آپ باہر نکلتے تھے جب کہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ ہم پہچان لیا کرتے تھے جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 60 سے لے کر 100 آیتیں فجر کی نماز کی رکعتوں میں قرات کرتے تھے. اب پتہ کیا چلا, یہاں دوسری افضلیت کہ فجر کی نماز کب پڑھنا افضل ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے, یعنی اول وقت میں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آخری وقت میں. ایسے وقت میں نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد روشنی اتنی آ جائے کہ ایک دوسرے کا چہرہ نظر آئے. یہ ہماری دلیل ہے جو یہاں موجود ہے, یہ ہماری دلیل ہے جو یہاں موجود ہے. کیا مطلب؟ ایسے وقت میں جب آپ نماز کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ فجر کی نماز شروع کر دیں, جیسے کہ آج کل 6:10 کو وقت ختم ہے, 5:40 کو اپنی نماز شروع کیا, ٹھیک, 5:50 کو نماز ختم ہو گئی, تو ختم ہونے کے وقت اتنی روشنی آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ پہچان سکتے ہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ اتنا وقت رکھو, اگر نماز بالفرض فاسد ہو جائے تو دوبارہ دہرانے میں کوئی مکروہ وقت کا اندیشہ نہ ہو. یہی بات یہاں بھی ارشاد ہے. پھر اگلی جو روایت ہے, ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے, ایک انسان ہم میں سے بنو عمرو کی طرف جا کر اور ان لوگوں کو دیکھتا تو وہ بھی عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ تقریباً یہاں سے لے کر مسجد قباء 2 میل دور ہے. بنو عمرو کا جو قبیلہ رہتا تھا وہ کہاں رہتا تھا؟ مسجد قباء میں. تو وہ مسجد قباء کا یہاں ذکر ہے کہ مسجد قباء جو 2 میل ہے, یعنی 2 میل بولے تو 3 کلومیٹر, وہاں دیکھتے تو وہ بھی نماز عصر پڑھا کرتے تھے, یعنی وہ ذرا تاخیر سے نماز پڑھا کرتے تھے. اگلی جو روایت ہے وہ اس میں فرماتے ہیں ہم لوگ انس بن مالک کے پاس, ہم نے ان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا چچا کیا بات ہے, آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ فرمایا عصر کی. فرمایا یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز پڑھنے کا وقت تھا, ہم بھی آپ کے ساتھ یہی وقت میں نماز پڑھتے تھے. وہ وقت کیا تھا؟ وہ بالکل دوسرے اسے کیا کہتے ہیں بھئی, جو دوسرا سایہ مثل ثانی ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھتے تھے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيزيدهم يصلون العصر. وبه قال حدثنا ابن المقاتل قال میں نے آپ کو کہا 5 کلومیٹر, یہ روایت پہ خود آ گیا. اوالی المدینہ کے پاس جاتے تھے, کتنا تھا؟ 4 امیال. 4 امیال 6 کلومیٹر ہوتا ہے. 6 کلومیٹر پیدل جانا آنا, جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت میں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. آگے بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ کوئی جانے والا مسجد قباء جا کر آرام سے آ جایا کرتا تھا. جی. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وبه قال حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. یہ جو روایت جو گزری ہے وہ تو بہرحال جو میں نے کہا 4 میل اور اس کے برابر، بس وہی بات ہے جو 6 کلومیٹر والی میں نے بتائی. چلیے اگلا باب. باب اثم من فاتته العصر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. قال أبو عبد الله يتيلكم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله. فرمایا عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ گناہ تو فرض نماز چھوڑنے کے گناہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن یوں سمجھو اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیا، اس کی اہمیت اتنی ہے، اگر کوئی چھوڑ دیا یوں سمجھو کہ اس نے اپنے اہل و عیال کو نقصان کر دیا، کھو دیا. یعنی اہل و عیال کو کھونا جتنا بڑا ناقابل برداشت تکلیف ہے، درد ہے، نقصان ہے، اسی طرح عصر کی نماز کا نقصان ہے. جی. باب اثم من ترك العصر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح قال كنا مع بردة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دیا عصر کی نماز کا، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیا یوں سمجھو کأن فقد حبط عملہ، گویا اس کے تمام اعمال منہدم ہو گئے، ختم ہو گئے، غارت ہو گئے، یہ مراد لیا جائے گا. یہ کیوں کہا؟ یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے والا گویا وہ تمام نمازوں میں دھیرے دھیرے سست ہو جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر سے استدلال کرتے ہیں اسی روایت کو رکھ کر کہ عصر کی نماز کی قسم کھا کر کہتے ہیں انسان پورے کے پورے خسارے میں. کب؟ جب کہ عصر کی نماز چھوڑ دے. بعض مفسرین نے والعصر سے مراد عصر کی نماز کا جو قسم کھایا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں پڑھا ان الانسان لفی خسر، وہ پورے کے پورے خسارے میں ہو گئے. تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے فقد حبط عملہ، تمام اعمال اس کے غارت ہو گئے، یوں سمجھو جو اثر نہ پڑے تو. جی. باب فضل صلاة العصر. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال اسماعیل افعلوا لا تفوتنکم. فرماتے ہیں عصر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، لیلۃ القمر جو 14ویں رات کا چاند ہے. فرمایا آپ نے ان قریب تم لوگ اپنے پروردگار کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اب یہاں سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں. آپس میں تم لوگ اللہ کی دیدار میں مدبھیڑ نہیں کرو گے. یعنی کیا مطلب؟ ٹکرا جاؤ گے نہیں، ہٹو بھئی ایسا نہیں ہوگا. برابر جیسے چاند کو سب ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں ویسے اللہ کی دیدار بھی ایک ساتھ ہو جائے گی. فرمایا فَنِسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، فرمایا تم اگر چاہتے ہو جہاں تک تم ہو سکے، وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ تو کیا کرو؟ فرمایا تم پر کوئی نماز غالب نہ آ جائے یا تم غالب نہ آ جاؤ کسی نماز پر. یعنی کیا مطلب؟ کوئی نماز تم سے نہ چھوٹ جائے تو کیا کرو؟ فرمایا تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو. ففعلوا، فجر کے بعد ذکر دعا ہے، عصر کے بعد بھی ذکر دعا ہے. فجر اور عصر فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اس لیے فجر اور عصر میں
خوب نماز کا اہتمام کرو. اگر تم لوگوں کو دلیل چاہیے تو یہ آیت پڑھ لو. فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. غروب ہونے سے پہلے، طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرو. چنانچہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی العلی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جی. فرمایا افعلوا لا تفوتنکم. حضرت اسماعیل ابن ابی خالد جوش میں آ کر کہنے لگا، ارے اللہ جو کہہ رہا ہے، رسول نے جو ارشاد فرمایا، کر گزرو، کبھی تم سے یہ دو نمازیں نہ چھوٹے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. اسی روایت کی طرف میں نے اشارہ فرمایا، تمہارے پیچھے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت لگی رہتی ہے رات اور دن. فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، یہ دونوں کا اجتماع ہوتا ہے فجر اور عصر میں. ثم یعرج، رات کے فرشتے جاتے ہیں فجر میں، دن کے فرشتے اترتے ہیں فجر میں. اور جو جاتے ہیں اللہ کے پاس عصر کو جاتے ہیں دن کے فرشتے، اور رات کے فرشتے اترتے ہیں. عصر اور مغرب فجر دونوں فرشتوں کی اجتماع کا وقت ہے، جوڑ ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا. اسی لیے آپ حضرات کو بھی ہم نے فرشتوں کے اوقات میں ذکر کرنے کو کہتے ہیں، تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، اور مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کو. وہ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، ارے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. پروردگار پوچھتا ہے جاننے کے باوجود. کہتے ہیں اے اللہ فجر کو جا رہے تھے، تمام پہلی صف میں تھے، ہم نے عصر کو گئے تب بھی سب کے سب پہلی صف میں ہیں. دیکھو فجر میں بھی پہلی صف، عصر میں بھی پہلی صف. دیکھو کون بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں نا. ابھی کیا فرمایا، ترکناہم وہم نماز میں. ہم آئے تب بھی دیکھو تو عصر کی نماز. کیا بھی یہ بچے ہمیشہ مسجد میں چھتے نا، کیا بولے فرشتے ہمیشہ بچے کہاں رہتے ہیں؟ مسجد میں. یہ تو روایت مشہور و معروف روایت ہے جو ہمیشہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن تبلیغ والے اس کو عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں. ہے کچھ بولتے ہیں کچھ، ہے نا بھائی. اس لیے ذرا جو روایت جیسی ہے ویسی بولنی چاہیے، اس میں آلٹریشن نہیں. یعنی وائنی بول کر کوئی، ہاں اللہ فرشتے یہاں سے جاتے ہیں، اللہ پوچھے کیا کر رہے تھے، ذکر فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی وہ سب کر رہے تھے، جاؤ مغفرت کر. اور یہ لگاؤ گش کے، ارے بھائی گش کے بارے میں کیا کر دیتے ہیں، سیٹ کر دی. کہہ رہے ہیں کسی کو، بول رہے ہیں ہم کسی کو. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے روایتوں کے بیانی میں. کبھی بھی اختلاط خلط ملط نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.